السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوشحال رکھے۔ میرے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو موضوع ہے، وہ ہے اولادوں کو تربیت کیسے دیں۔ کیونکہ آج کے معاشرے میں جو اولادیں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں جب تک کنوارے ہیں، اور جب شادی کر لیتے ہیں تو یہاں تک کہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمیاں اپنے ماں باپوں کے اندر ہیں، کیونکہ ہم نے شروع سے اپنے اولادوں کو اپنی گود سے تعلیم نہیں دی۔ تو تعلیم کی بچوں کی تربیت تعلیم کیسے دیں، آج کے ویڈیو میں سنیں۔ ہاں، ایک آپ پر ذمہ داری چھوڑتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے پاس ہی نہ رکھیں، ضرور ہر ایک مومن بھائیوں کے پاس پہنچائیں، تاکہ آپ کا یہ پہنچانا، وہ اس بات پر ان کا عمل کرنا آپ کے لیے آخرت کے لیے بخشش کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ تو میرے دوستو، حقیقت جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا، وہی وقت بچے کی تربیت کا سب سے پہلا وقت ہوتا ہے۔ کیسے؟ والدہ کے اخلاق و کردار، اس کی عبادت، تلاوت قرآن وغیرہ کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ جبھی تو میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے شکم میں رہ کر ہی 18 پارے کے حفظ کر لیے تھے۔ تو اس لیے جو بھی میری ماں بہنیں حاملہ سے ہو یا اولادوں کی امید رکھتے ہو، جب بھی اس موڑ پر قدم رکھیں، وہ جب بھی آپ کا پلان ہو، جب بھی آپ کے سوچ بنے، تو فوراً ان چیزوں پر آپ دھیان رکھیں، تاکہ اس کا صلہ، اس کا فائدہ آپ کو ضرور ملنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ جو عورتیں حالت حمل میں نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور وظائف اور درود شریف کے ورد کی پابندی کرتی ہیں، ان کے بچے ان کی برکت سے نیک اور صالح ہوتے ہیں۔ اور جو عورتیں حمل کے ایام میں سنیما، سیریل دیکھنے میں مشغول رہتی ہیں اور نماز وغیرہ کی فکر نہیں کرتی، ان کی اولاد بد اخلاق، بد زبان اور بدتمیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اسی وقت سے اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، اور عورتوں کو چاہیے کہ عمل کے دوران نیک اعمال کی پابندی کریں، تاکہ اولاد پر اس کا اچھا اثر پڑے۔ سب سے پہلی تربیت گاہ کون سی ہے؟ سب سے پہلے اولادوں کی تربیت گاہ کہاں ہے؟ تو بچے کی ولادت کے بعد اس کی سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے، اس کی ماں کی گود ہے۔ اس کی ماں کی گود ہے میرے دوستو۔ ہاں، چنانچہ جسے پاک میں آتا ہے، اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد۔ ترجمہ، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ اب اس کے تفصیل سماعت کیجیے گا کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ماں کی گود ہی سے اولاد کی تعلیم تربیت شروع ہونی چاہیے۔ ماں اپنی اولاد کو جس رنگ میں چاہے رنگ سکتی ہے، جس سانچے میں چاہے ڈھال سکتی ہے۔ ماں کی تربیت سے اولاد سنورتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ ماں کی گود سے اولاد بھلائی بھی سیکھتی ہے اور برائی کی عادی بھی ہوتی ہے۔ ماں ہی کی تربیت سے اولاد اچھے کی پکڑ بنتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا نے اپنی ایک کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں تحریر کیا تھا کہ اسی میں میں نے یہ لکھا ہوا پایا کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو ان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پھر انہی سے موت آنے تک فکر مت کرو، اور جب ان کے دودھ کی دانت گرنے لگے تو انہیں نماز کا حکم دو۔ اس حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب چھوٹے بچے کی زبان چلنے لگے اور وہ اپنی زبان سے کچھ کلمات ادا کرنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ سکھائے۔ بچپن ہی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کلمہ طیبہ سکھانے کی اس لیے تعلیم فرمائی کہ جب ان کی زبان پر بچپن ہی سے کلمہ اسلام جاری ہوگا تو وہ بچے بڑے ہو کر سچے مسلمان بنیں گے۔ صرف یہی نہیں
نہیں کہ بچے کو کلمہ طیبہ سکھائیں، بلکہ اس کا مطلب بھی بتائیں کہ بچے جیسے جیسے ہوش سنبھالیں گے اسے اسلامی عقائد اور اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں۔ آج ہمارے معاشرے کا حال بہت ہی مختلف ہو چکا ہے میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، کیونکہ بچہ جب بولنے لگتا ہے تو گھر والے اسے گانا، فلمی ڈائلاگ اور سکھاتے ہیں، اور جب وہ گانا گاتا یا ناچتا ہے یا کسی فلم اسٹار کی اسٹائل کرتا تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے میں یہ فن موجود ہے، جبکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تربیت اولاد کس انداز میں کرنی چاہیے اس کا ذکر مذکورہ حدیث، یعنی پہلے ہم نے وہ حدیث بتا چکے ہیں۔ اس حدیث کو اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لیں، اس لیے کہ تربیت اولاد میں یہ حدیث بہت اہم حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہماری اولاد بولنا سیکھ لے تو سب سے پہلے ان کی زبان پر کلمہ طیبہ، درود شریف، اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاری ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ ترجمہ، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے میرے دوستو، میں آپ کو سیدھے الفاظ میں سمجھاتا چلوں۔ آج جو ہم بولتے نا بڑے ہونے کے بعد اپنے اولادوں کو یا اپنے گھر والوں کو، بھائی نماز پڑھ لو نا، وقت ہے، سب کچھ ہے، نماز پڑھ لو نا، لیکن کیا وہ ہماری مانتے؟ کیونکہ اس کی عادت ہم نے پہلے سے نہیں لگائی۔ کاش اس کی عادت ہم نے پہلے سے لگائی ہوتی تو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے دل میں، ذہن میں ہمیشہ خدا کی یاد، خدا کا خوف بسا رہتا کہ کہیں خدا نہ خواستہ مجھ سے نماز قضا نہ ہو جائے اور کہیں میرے نام جہنم کے دروازے پر نہ لکھا جائے۔ اللہ، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب انسان وقت ہے، سب کچھ ہے، جسم سلامت ہے، کھاتا پیتا، گھومتا پھرتا، سب کچھ کرتا، لیکن اس کے پاس نماز ہی نہیں، اس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں رہتا، تو ایسے بندوں کا نام نہ ہی جنت کے دروازے پہ، نہ ہی کہیں اور، بلکہ جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، جہنم کے دروازے پر نام لکھنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے جو گھر ہے نا، اس گھر کا مالک وہی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے دروازے پر جو نام رکھا جاتا، کیوں لکھتے؟ کیونکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اس گھر کے مالک یہ نام والا ہے نا۔ اسی طرح جہنم میں جب آپ کا نام لکھا جائے گا تو سمجھ جائیں گے سبھی جنتی والے کہ یہ بندہ جس کا نام لکھا گیا ہے یہ جہنم کا مالک ہے، جہنم کے گھر کا مالک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرے مسلمانوں، میرے عزیزوں، ہے یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے والے دنیا کے نشے میں نہ پڑیں، پھندے میں نہ پڑیں، بلکہ اپنے ہمیشہ کی وفاداری کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ جو دنیا ہمارے ساتھ دینے والی ہے اس دنیا کے بارے میں سوچیں، ورنہ نہیں تو میرے دوستو، جہاں جہنم کے دروازے پر آپ کا نام لکھا گیا، وہاں ایسا نہیں کہ آپ کا نام سے لکھ دیا گیا اور آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ آپ کو بھی ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے اب اگر ہم اس حدیث، میں نے حدیث جو آپ کے سامنے رکھی، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم 7 سال سے اگر بچوں کے پیچھے لگ جائیں نماز کی عادت ڈالنے کے لیے، تو وہ دن دور نہیں کہ تمہارا بچہ بنا بولے مسجد کی طرف دوڑے گا، نماز خود بھی پڑھے گا، اور وہ ہزاروں آدمیوں کو نمازی بنا ڈالے گا۔ کیونکہ ہم نے شروع سے ہی اپنی اولادوں کو کوئی کسی اور کی تعلیم دی یا نہ دی، لیکن نماز کی تعلیم ضرور دی، اور یہی نماز کی عادت نہیں تو بابا فرید الدین گنج شکر کو غیب سے، زمین کے اندر سے، غیب سے مسلح کے نیچے سے اللہ پاک نے شکر کی پوری عطا فرمائی۔ پہلی عادت لگانی پڑتی ہے میرے دوستو، اور نماز کی تو شان ہی یہ ہے، نماز خود کہتی ہے کہ میں اے اللہ کے بندو، پہلے تم مجھے اچھے سے پکڑ تو لو، پہلے تم مجھے اچھے سے پکڑ لو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ تم لاکھ چاہو گے نا
کہ میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن میں خود نماز تمہیں کھینچتے ہوئے مسجد کی طرف لاؤں گا اور تم انہیں نماز ادا کرواؤں گا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، نماز کو پہلے اپناؤ، نماز کے پیچھے بھاگو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ نماز آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ کو دھکے مار کر مسجد کی طرف لے جائے گی۔ تو میرے دوستو، بات ہے کڑوی، لیکن اسی میں بھلائی ہے، کیونکہ مرنا سب کو ہے، حساب اپنا سب کو دینا ہے۔ نہ ہی ہمارے حساب و کتاب کی جگہ پہ باپ کھڑے ہوں گے، ماں کھڑے ہوں گے، اولاد کھڑی ہوگی۔ جن اولادوں کی خاطر ہم نماز کو نماز نہیں سمجھے، خدا کو بھول چکے، رسول کو بھول بیٹھے، وہی اولاد کل قیامت کے دن ہمیں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، ایسا نہیں یہ حدیث سے سن کر کہ بھئی آپ اولادوں کی پرورش کرنا چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اولادوں کی پرورش اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کرو، کیونکہ ایسے کرو گے نا تو جو تم اولادوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، ماں باپ کے اوپر پیسے خرچ کرو گے، خدمت کرو گے، ان کی پرورش کرو گے، انہیں پالو گے، پوسو گے، کھلاؤ گے، پلاؤ گے، تو یہ کھلانا پلانا، پالنا پوسنا، یہ سب کے سب تمہاری عبادت میں لکھا جائے گا، تمہیں اس کے بدلے نیکی ملے گی۔ میرے دوستو، ہمارا دین اسلام بہت پیارا دین ہے۔ شرط یہ ہے، دین اسلام کے نیکیوں کے خزانے اگر لوٹنے ہو تو سب سے پہلے ایمان کو سلامت رکھو اور نماز کو اپنے پاس رکھو، پھر دیکھو آپ کا جینے کی سکون کس طرح آپ کو ملتی ہے، اور اللہ اس کے رسول کس قدر تمہیں سکون اور محبت اور اللہ کی بارگاہ میں کس قدر تم پیارے ہوتے ہو، خود ہی احساس کر لو گے۔ شرط یہ ہے، پہلے نماز کے پیچھے بھاگو، پہلے نماز کے پیچھے بھاگو، پہلے نماز کے پیچھے بھاگو۔ ایک دن نماز تمہارے پیچھے بھاگے گی، تمہارے پیچھے بھاگے گی، تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ اللہ کا واسطہ، ان حدیثوں کو سن کر پھر بھی اگر عمل نہ کرے تو خدا را وہ دن دور نہیں ہے کہ جہاں اللہ چھوٹ جانا جانتا تو اللہ پاک وہاں پہ پکڑنا بھی جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ پہلے کی قوم نے نبیوں کی سنی تو ان کی ایمان سلامت، خود سلامت، گھر سلامت، اور جن پہلے کے نبیوں کی قوم نے جن بندوں نے نئی نبیوں کو نہیں سنی، نبیوں کو جھٹلایا، علماء کا جھٹلایا، تو اللہ انہیں برباد کر دیا، اس دنیا میں بھی ان کے لیے جہنم بنا دیا، اور پھر آخرت میں تو اس کے لیے جہنم ہے ہی۔ تو میرے دوستوں، کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں، عمل ایک جملے پر کر لیں گے نا تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور سوال نہیں ہے، ایسا نہیں کہ یہ کان سے بیان سن لیا اور کان سے نکال ڈالے، اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے آپ کے لیے نحوست ہے، آپ کی بربادی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہو، اپنے اولادوں کو زندگی بچانی ہو، اپنے آپ کی، اپنے اولادوں کی، اپنے بیوی بال بچوں کی اگر آخرت بچانی ہو، زندگی بچانی ہو، زندگی گردش سے اگر بچنا ہو، تو جو حدیث ہیں، جو باتیں حدیث، قرآن حدیث کے حوالے سے آپ تک پہنچے اس ویڈیو میں، تو ضرور اس پر عمل کریں اور دوسرے تک ضرور بھیجا کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کو بے حساب اپنے غیب کے خزانوں سے نعمت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔